سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کرنے سے شرماتے تھے۔ انصار اور مہاجرین میں سے ان کے چند دوستوں نے انہیں ہمت دلائی تو وہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر دریافت فرمایا، ابو طالب کے فرزند بتائیے کیسے آنا ہوا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے فاطمہ کا ذکر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا و اہلا۔ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر اپنے انصاری دوستوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، معلوم نہیں، مجھ سے بس یہی فرمایا کہ مرحبا و اہلا۔ دوستوں نے کہا، مبارک ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف آپ کی درخواست قبول فرما لی ہے بلکہ آپ کے بارے میں بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ آپ تو میرے گھر ہی کے فرد ہیں۔ ایک روایت میں ان صحابہ کے نام بھی بتائے گئے ہیں جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رشتے کی بات کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم۔ دوسرا حوالہ شیعہ کی کتاب کا ہے جو یہ بتانے کے لیے دیا ہے کہ شیعہ لٹریچر بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خیرخواہ تھے۔ یہ صاحبان بلا شبہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے خیرخواہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑے مہربان تھے۔ حضرات اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کروں۔